نہریں یا دریا بھی کیوں نہ ہو عزیزان مان، اوریجن ان کی بھی یہی ہوتی ہے. وہ جو فالتو پانی ہوتا ہے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر ریزروائر کی شکل میں وہاں برف بن جاتا ہے. کہا یہ بتاؤ کہ یہ جو پانی اور اس کی یہ خصوصیت کہ اس سے یہ کھیتی پکتی ہے، اس پر تمہاری زندگی کا انحصار ہے، پانی میں یہ خصوصیت کس نے رکھی؟ تمہاری عطا کردہ ہے یا یہ ہماری عطا کردہ ہے؟ لو نشاء لجعلناہ اجاجا فلولا تشکرون. ہم اگر چاہتے تو جیسا سمندر کا پانی کھاری ہے جو اس سے سحاب بن کر اڑتا، وہ بھی اگر کھاری ہوتا تو کیسے کھیتی کر لیتے تم؟ بنیاد دیکھ رہے ہیں آپ؟ ذرائع رزق کی اصل و بنیاد جو ہے وہ عطیات خداوندی ہیں، تمام انسانوں کے لیے یکساں. افرأیتم النار التی تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. آگ، حرارت، اس پہ بھی مدار ہے زندگی کا. یہ دوسری جگہ ہے یہ سبز ٹہنیاں، ان کے اندر اس قدر یہ آگ کے شعلے تم نے پنہاں کیے ہیں یا ہم ان پہ رکھ رہے ہیں. بڑا خوبصورت انداز میں قرآن بیان کرتا ہے. یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں، تم اس میں کیا کرتے ہو؟ محنت کرتے ہوتے ہو. نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین. ہم نے یہ سب کچھ اس لیے ذکر کیا ہے کہ حقائق تمہارے سامنے آ جائیں. تذکرہ اس لیے ہم نے کیا ہے. کہا ہے آؤ، فصل پک گئی، پیان بن گئے، دانے تم نے بوریوں میں بھر لیے، گھر لے جا رہے ہو نا؟ ذرا ٹھہر تو جاؤ، معاملے کی بات ہے، ذرا کر لیں. یہ جتنی فصل ہے اس میں ہمارا جو کچھ دیا ہوا ہے وہ کتنا ہے اور تم نے جو محنت کی تھی وہ کتنی ہے. کاروباری معاملہ ہے. ہم تو بڑے دیانتدار کاروباری ہے، کوٹڈ میں کہہ رہا ہوں، آؤ ذرا بات تو کرو. اب یہاں نہیں یہ رکے گا، لادے گا گاڑی کے اوپر اور لے جائے گا گھر میں یا مارکیٹ میں. کہا رکو ذرا بات تو کرو، ہمارا حصہ ہمیں دے دو، اپنا حصہ آپ لے دو. ہم تم پہ ظلم نہیں کر دیں کہ تمہاری محنت میں سے کچھ چھین لیں. وہ تو فرعون کیا کرتا تھا، یا ملوکیت کرتی ہے، یا دنیا کے سربراہ مملکت کرتے ہیں. حزمن و ظلمن قرآن نے کہا ہے وہاں، زبردستی استبداد سے چھین کے ہضم کر جاتے ہیں. ہم نہیں کرتے، ہم تو رزق کے طالب ہی نہیں. لیکن آؤ، کاروباری معاملہ تھا، کاروبار کی بات ہے، ہمارا حصہ ہمیں دے دو. کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جی ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا حصہ ہے. اس میں بنے گا کتنا حصہ آپ سوچئے تو صحیح. یہ باقی جو ہے جی فرمائیے، آپ تو ہمارے نہ سامنے ہیں نہ آپ کا نمائندہ، کیا کریں، اس کو کیسے دیں؟ قرآن کریم عزیزان میں سنیے کیا کہتا ہے قرآن. کہتا ہے یہ متاعا للمقوین، یہ بھوکوں کا حصہ ہے، ان تک پہنچا دو، ہم تک پہنچ جائے گا. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. چھوٹے پیمانے پر تو تم ربوبیت کرتے ہو نا، اپنے گھر کی، بال بچوں کی، وہ چھوٹا پیمانہ ہے. ہماری ربوبیت عظیم ہے، پورے نو انسان کی ربوبیت ہمارے ذمے ہے. ذرا اس کو وسعت دو ربوبیت کو. یہ جو محدود ربوبیت ہے اسے عظیم ربوبیت بنا دو. اسی کا نام اسلام، یہی دین ہے. پھیلا دو اس کو، دور دور تک پہنچا دو. کتنی بار ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم. کبھی نگاہ ادھر بھی جاتی ہے کہ یہ کس بات کے لیے کہی گئی ہے؟ یہ ربوبیت، بس یہ ربوبیت ادنا ہے جو انسان اپنی ہی زندگی تک اور اپنی بچوں تک رکھتا ہے. وہ ربوبیت اعلیٰ ہے کہ جو پورے انسانیت کے لیے ہے. اور تمہارا تو کوئی جاتا نہیں، ہم کچھ چھین تو نہیں ہے، تمہاری محنت تمہارے لیے، ہمارا دیا ہوا تو دے دو نا. ایک آدھا اور ریفرنس اسی ضمن میں ہے.
67/21 67/21 امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ. کہو اگر یہ صلاحیتوں جو رزق پیدا کرنے کی ہے ان چیزوں کے اندر انہیں ہم روک لیں، دنیا کی کوئی طاقت ایسی ہے جو انہیں پیدا کر دے؟ غور کیجئے کس طرح سے وہ بات کو سمجھاتا چلا جاتا ہے. اور تو اور اسی میں ہے، ذرا آگے چل کے قال ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اسی میں 67/30 ہے، 30ویں آیت. یہ وائٹ ہیڈ کا ایک قول ہے کہ جو چیزیں ہمارے پیش پا افتادہ ہوتی ہیں، پیش پا افتادہ باتوں پر غور کرنے کے لیے بہت بڑے مفکر کی ضرورت ہوتی ہے. بڑی عظیم بات یہ لفظ کہتا ہے. یہ بات جو قرآن نے کہی ہے، دیکھیے کہ پیش پا افتادہ ہے لیکن کتنی گہری ہے. پانی فراز سے اوپر سے نیچے آتا ہے، پھر ہمارے ہاں پانی کی شکل یہ ہے جس شکل میں چاہیے چلا جاتا ہے. پینے کی بات آپ دیکھیے کہ وہ پانی جو ہے جسے ہم پیتے ہیں وہ کس طرح سے لیکوڈ مایا کی شکل کے اندر ہی چلا جاتا ہے، بہتا ہوا چلا جاتا ہے، چشموں سے ابلتا ہوا اوپر چلا آتا ہے. پانی کی یہ شکل ہے. پانی اگر ٹھوس ہوتا پتھر کی طرح کون زندہ رہتا اور کس کی کھیتی پکتی؟ کہا یہ بات نہیں. تمہارے کنویں، چشمے، وہاں زیادہ چشمے ہی ہوتے تھے جس میں سے پانی اوپر آتا تھا. کہا اگر ان چشموں کا پانی اوپر کی طرف آنے کی بجائے نیچے کی طرف جانا شروع ہو جائے تو پانی میں صلاحیت تم پیدا کر سکتے ہو کہ یہ پھر اوپر کی طرف آئے؟ کہا یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، ان کے اوپر غور کرو تم کہ یہ کس کا نظام ہے اور یہ نظام کاہے کے لیے ہے. ربوبیت عالمینی کے لیے. الحمدللہ رب العالمین. تمام نوع انسانی کو سامان زیست بہم پہنچانے کے لیے یہ سارا انتظام ہمارا اس طرح سے ہے. اور یوں ہے جو ہم نے ان ذرائع کو اس طرح سے تقسیم کر رکھا ہے. اب دیکھا کیا بات بن کی جو آیت آئی تھی ہمارے سامنے. اصول رزق یا جسے آپ کمائی کہتے ہیں، میں نے عرض کیا نا کہ یہ کمائی وغیرہ کے الفاظ جتنے بھی ہیں یہ سرمایہ داری کے نظام میں آ کے یہ اصطلاحات اور معنی اختیار کر لیتی ہیں. یہ کمائی کا معیار ویجز ہمارے ہاں بن گیا ہے. مزدوری جسے کہتے ہیں، اس کی اتنی، اس کی اتنی، اتنی اس کی، یہ کون مقرر کرتا ہے؟ سرمایہ دار مقرر کرتا ہے، کارخانہ مقرر کرتا ہے، ذمہ دار مقرر کرتا ہے. یہ جو مزدور ہے وہ تو نہیں مقرر کرتا. تو قرآن یہ نہیں کہتا. قرآن کہتا ہے کہ یہ جو ذرائع ہیں جن سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اب آئیے پہلی چیز ان ذرائع میں سے ہم نے دیکھا یہ زمین اور اس میں سے جو نظام ہے پیداوار کا، فصلوں کا، بنیاد اس پہ ہے انسان کے رزق کی ربوبیت کی. دوسری چیز اب آپ آگے انسان کی ذاتی صلاحیتیں، ذہنی صلاحیتیں، دماغی صلاحیتیں، دیکھنے کی، سننے کی، قلب کی صلاحیتیں، ان پہ دار و مدار ہے نا. آگے نئی نئی چیزیں انسان وضع کرتا ہے، نئے نئے طریقے اختیار کرتا ہے. یہ جو بڑے بڑے سائنسدان ہیں ان میں اور ایک مزدور میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ان کی ذہنی صلاحیت، ان کی ذہنی قابلیت بہت بڑی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں. یہ